السلام علیکم دوستو، آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے اس دنیا میں۔ دوستو، آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے آپ کے ساتھ۔ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی قوتیں کیسے عطا فرمائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے کانا کیسے نازل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کس طرح کی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بندر اور سور کیوں بنا دیا۔ ان سب سوالوں کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھی کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئی اور انہوں نے کہا، مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے جبکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور مجھے برائی کا تصور بھی نہیں آتا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے بدکاری کیا ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہوگا۔ حضرت مریم کا یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ بات سچ ہے کہ تمہیں کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بنا کسی محرم کے اولاد دے سکتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندے کے لیے پاکیزی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بنا باپ کے پیدا ہونا اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کسی عورت کے اور بنا کسی مرد کے پیدا کیا، اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف مرد سے بنا عورت کے پیدا کیا، اور باقی سب انسان مرد اور عورت دونوں سے پیدا ہوئے، ویسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کو بنا مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہوگا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پونک ماری اور انہیں عمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان تھی کہ میں اپنے قوم کو کیسے سمجھاؤں گی اور ان کا سامنا کیسے کروں گی۔ لوگ تو مجھ پر زنا کا تہمت دیں گے۔ لوگوں کی تہمت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور کوہ سراقہ کی طرف چلی گئی۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ اسی سوچ میں تھی کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم، پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے، تمہارے رب نے تمہارے قدموں کے نیچے ایک چشمہ نکال دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے سامنے تازہ کھجور گرا دے گا۔ تم پریشان نہ ہو اور یہ تازہ کھجور کھاؤ اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک وہیں رہنے کا حکم ملا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی انسان نظر آئے تو اشارہ کر کے کہنا کہ میرا روزہ ہے اور آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آئی تو بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر الزام لگانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تمہارا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تمہاری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جمع ہو گئے اور آپ پر الزام لگانے لگے، آپ کو تکلیف دینے لگے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مرید یوسف کو کہتے رہے کہ انہیں سزا ملنی چاہیے۔ بستی والوں کی باتیں سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کسی سے بدکاری کیا ہے۔ جب بستی والوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزی کا گواہی دے گا، تو اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بچے کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت دودھ پی رہا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا، میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نبوت اور کتاب عطا کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنے وعدے کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے معجزہ اور اس نئے پیدا ہونے والے بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگوں نے یقین کر لیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، مگر زیادہ تر لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانا نہ چھوڑا۔ ان سب باتوں کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو یہودی انہیں بہت زیادہ تنگ کرنے لگے اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر میں گزارے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں آئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا، جن میں سے کچھ ضروری معجزات یہ ہیں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں اللہ کے حکم سے بولنا شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پیر کر ان کو ٹھیک کر لیتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے پیتے اپنے گھروں میں چھوڑتے اس کا علم آپ کو ہوتا اور آپ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم نے آپ پر ایمان نہیں لایا اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور اسی طرح آپ پر الزام لگاتے رہے۔ صرف 12 لوگ کی بات کی جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، جنہیں قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے بلایا گیا ہے۔ جیسا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی کفر کو محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں آپ کی مدد کریں گے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کے فرمانبردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے اپنے حواریوں کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوا اور وہاں اللہ پاک کا پیغام پہنچانا شروع کیا، لیکن وہاں بھی بنی اسرائیل نے ان کی مخالفت کی اور ہر طرف سے تکلیف دینا شروع کیا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک عجیب سی فرمائش کی جو اللہ پاک قرآن میں یوں بیان کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو حواریوں نے کہا، ہماری خواہش ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان آئے اور ہم اس میں کھائیں، پھر ہم تسلی پائیں گے اور ہم جان لیں گے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، ہمارے آگے والوں کے لیے اور ہمارے پیچھے والوں کے لیے، اور یہ آپ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی، بے شک آپ بہترین رزق دینے والے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ضرور کھانا نازل کروں گا، لیکن جو بھی اس کے بعد کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ دنیا میں کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں ملا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور نہ ہی ذخیرہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے جمع رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی، کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا۔ ان کی نافرمانی پر دردناک عذاب نازل کیا اور انہیں بندر اور سور بنایا۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے نافرمان لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کے اندر آ گئے اور بندر اور سور بن گئے۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی ہوئی تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے انڈر تھا، جہاں کے حکمران بھی کافر تھے۔ یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور انہیں سولی پر چڑھوانے کا حکم دیا۔ اس طرح سے اس بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مان کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھوانے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عرش پر اٹھا لیا۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر تھے، لیکن انہوں نے نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنایا گیا۔ جو لوگ ان کے بارے میں الزام لگاتے ہیں وہ گمان میں ہیں اور شک کے سوا ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تبارک تعالیٰ حاکم اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نظر آئیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اعظم کے دوران زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے، اور آپ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نبی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح بیان فرماتے ہیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، او بنی اسرائیل، میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور میرے بعد آنے والا نبی کا نام احمد ہوگا، یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے جانے کے 600 سال بعد تک بھی کسی نبی نے نہیں کہنا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوستو، آج ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں ملوں گا آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں۔ فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا رکھے خیال۔ اللہ حافظ۔